بیان کیا جاتا ہے کہ زوازان نامی بادشاہ کا ایک وزیر نہایت ہی وفادار، نیک اور دانش مند تھا۔ بادشاہ اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے اس کی بہت قدر کرتا تھا، لیکن انسانی فطرت کے مطابق اس دانا وزیر سے ایک بار کوئی لغزش ہو گئی۔ بادشاہ اس غلطی پر اس قدر ناراض ہوا کہ اس نے وزیر کی تمام جائیداد ضبط کر لی اور اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ یہ وزیر کے لیے ایک کڑا امتحان تھا، لیکن اس مشکل وقت میں اس کی وہ نیکیاں کام آئیں جو اس نے اپنے اقتدار کے دور میں کی تھیں۔ وہ ہمیشہ ادنا لوگوں سے بھی نرمی سے بات کرتا تھا اور سب کو فائدہ پہنچاتا تھا۔ اب وہی سپاہی اور اہلکار جن کے ساتھ اس نے کبھی بھلائی کی تھی، قید خانے میں اس کے مددگار بن گئے اور اسے قید کی سختی محسوس نہ ہونے دی۔ اسی دوران پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے اس وزیر کو ایک خط بھیجا۔ خط میں لکھا تھا کہ ہمیں یہ جان کر دکھ ہوا کہ تم جیسے قابل قدر شخص کو تمہارے بادشاہ نے ذلیل کیا۔ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں رہا کروا سکتے ہیں اور اپنے دربار میں وزارت کا عہدہ بھی دے سکتے ہیں۔ دانا وزیر نے اس خط کی پشت پر جواب لکھا کہ آپ کی مہربانی کا شکریہ، لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ میں معمولی تکلیف کی وجہ سے اپنے آقا سے بے وفائی کروں۔ وزیر کے ایک دشمن نے بادشاہ کو مخبری کر دی کہ قیدی وزیر دوسرے ملک کے بادشاہ کے ساتھ مل کر سازش کر رہا ہے۔ بادشاہ نے فوراً قاصد کو گرفتار کروایا اور فیصلہ کیا کہ اگر یہ سچ ہوا تو وزیر کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب بادشاہ نے پڑوسی ملک کا خط اور اپنے وزیر کا وفاداری سے بھرا ہوا جواب پڑھا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اسے وزیر کی سچائی پر پورا یقین ہو گیا اور اس نے فوراً اس کی رہائی کا حکم دے دیا۔ رہائی کے بعد بادشاہ نے وزیر کو پہلے سے بھی زیادہ عزت دی اور اپنی غلط فہمی پر افسوس ظاہر کیا۔ وزیر نے کمال ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ حضور پریشان نہ ہوں، جو تکلیف مجھے پہنچی وہ میری تقدیر میں لکھی تھی، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ دوستو، اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی برائیوں سے پاک رکھنی چاہیے اور مخلوق خدا کا خیر خواہ بننا چاہیے۔ اگر آپ نیکی کریں گے تو مشکل وقت میں وہی لوگ جن کے ساتھ آپ نے احسان کیا ہوگا آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے پیج کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔